بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد گرمی کا موسم تھا، حدت تھی، جلن تھی، حبس تھی اور لو تھی. انگریز کی فوج کا قانون کہ جن سپاہیوں نے غلطیاں کی ان کی مختلف سزائیں ہوا کرتی تھیں. اور آخری سزا یہ ہوتی تھی کہ ان کی پیٹھ پہ بہت بڑا بوجھ اینٹوں اور پتھروں کا ڈال کر انہیں ایک بڑے گراؤنڈ میں سخت گرمی میں چکر کٹواتے تھے. ایک شخص ان کے پیچھے ہوتا تھا جس کے پاس کوڑا ہوتا تھا، جس کی چال میں ذرا غفلت ہوتی تھی اس کی کوڑے سے خبر لیتا تھا، اور ایک فوجی افسر اس ساری کارروائی کی بیٹھ کے نگرانی کرتا تھا. اور صبح سے لے کر دوپہر تک وہ پھرتے رہتے تھے سخت گرمی میں. نہ بیٹھنا ہوتا تھا، نہ پانی ہوتا تھا، نہ کھانا، نہ پینا. ان میں جو بے ہوش ہو جاتا تھا اس کو فوراً ہسپتال ڈالتے تھے. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا رعایت کا. یا مر جائیں یا بے ہوش ہو جائیں، کیونکہ قانون قانون ہے اور قانون کو مسلسل توڑنے والے کی آخری سزا یہی تھی، یا مسلسل غلطیاں کرنے والے کا آخری انداز اصلاح کا یہی تھا. انگریز افسر بیٹھا ہوا ہے، میجر ہے، اور سپاہی ان کو پٹھو لگے، وزن پیچھے لگے اور وہ چکر کاٹ رہے ہیں. دوپہر کا وقت ہوا اور وقفہ ہوا کھانے کا اور پانی کا. انہوں نے وزن اتارا اور سب پانی کی طرف دوڑے. اور ان میں ایک سپاہی ایسا جو ایک طرف سائے میں بیٹھ کے ہانپ رہا، اور وہ نڈھال ہے. انگریز افسر سب کی بیٹھا نگرانی کر رہا اور سب کو بیٹھا دیکھ رہا. نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا، بس وہ سائے کے نیچے نڈھال بیٹھا ہوا ہے. اس نے دیکھا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا. سب نے پیا بھی کھایا بھی، اور کھانے پینے کے بعد پھر سے سزا کے لیے انہیں تیار کیا گیا. اور پھر وہی وزن اور پھر وہی بوجھ، یعنی جو وقت سپاہی کی ڈیوٹی کا تھا وہی سزا کا تھا. جس وقت سب کو چھٹی ہونی تھی اسی وقت ان کو چھٹی ہونی تھی. سپاہی نے، میجر نے اس کو بلایا، اس سپاہی کو، کہ تو نے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جناب ہمارا رمضان ہے اور میرا روزہ ہے. تو پوچھا روزہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے روزے کی تفصیل بتائی، رمضان کی تفصیل بتائی جو اس کی معلومات میں تھی جتنی، اور کہا کہ اس لیے یہ پیچھے والی کھڑکیاں کھول دیں. ذمہ دار حضرات ہیں اس حال کے کوئی؟ اچھا ہے ٹھیک. اس کی جتنی معلومات تھی اس نے رمضان کی معلومات دی، اور رمضان کی معلومات کے بعد اس نے کہا اچھا یہ اسلام ہے، عجیب انسان ہے. اس کی قربانی، اس کے مجاہدے، اس کی برداشت ایسی بن گئی اس نے جا کے اس کے دل پہ چوٹ ماری، اس کے دل پہ چوٹ لگی، اور اس کے دل پہ چوٹ لگی ایسی کہ اس کے اندر کا کفر ٹوٹ گیا اور اس کا تالا کھل گیا. جب اندر کا تالا کھلا
تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ اسلام کے بارے میں لٹریچر، کچھ معلومات چاہیے۔ وہ سپاہی فراہم کر سکا یا نہیں، لیکن اس سے جستجو ہو گئی کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اتنی سخت گرمی اور اتنی لو اور میدان اور وزن اور ان کو چکر کٹوانا، اچھے خاصے نڈھال اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اس نے نہ پانی پیا، نہ کھانا کھایا، نہ کچھ بھی نہیں۔ اس قربانی نے اس کے دل پہ ایسی چوٹ ڈالی کہ اسے اسلام کی طرف متعارف کرانے میں اس سپاہی نے مجبور کیا، اور اس سپاہی کے قربانی نے، اس سپاہی کے مجاہدے نے، اور اس سپاہی کے صبر نے مجبور کیا۔ اس نے اسلام کا مطالعہ کیا، اور اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ حقائق میں پہنچا کہ اسلام کا عکس جو میرے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ نہیں ہے۔ اسلام کا اصل عکس تو امن کا ہے، ایمان کا ہے، سلامتی کا ہے، سکون کا ہے، انسانیت کی خیر خواہی کا ہے، اور انسانیت کے ساتھ اچھے اور سچے جذبے کا ہے۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ نواب بہاولپور کے پاس گیا، صادق محمد خان عباسی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ اس نے اس کو اپنی فوج میں شامل کیا، میجر سے کرنل کا رینک دیا، اس کا نام عبد الرحمان رکھا۔ ہر سال لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ایک جلسہ ہوتا تھا، اور اس میں پورے بر صغیر کے بڑے بڑے لیڈروں کو بلایا جاتا تھا، اور پھر وہ لیڈر جاتے ہوئے انجمن حمایت اسلام کو اپنی کوئی ڈونیشن، کوئی چندہ دے جاتے تھے، کچھ عنایات کر جاتے تھے۔ نواب بہاولپور کو استدعا کی گئی، نواب بہاولپور نے ان کی استدعا کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد نواب بہاولپور یہاں آیا، اور اس کا اصل نام میجر میسی تھا، اور میجر میسی کو نواب نے رینک بڑھایا، کرنل بنا دیا، اور کرنل بنانے کے بعد اس کا نام کرنل عبد الرحمان رکھا۔ کرنل عبد الرحمان یہاں آیا، اور سب کے سامنے اس نے، حمایت اسلام کا جلسہ تھا، بڑے بڑے لاہور کے عمائدین، لیڈر اور عوام بہت زیادہ تھے، سب کے سامنے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ پھر نواب نے اسے اپنی فوج میں رکھا، اس کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ نواب ایک زندہ دل انسان اور خدا تخص آدمی تھا، اور سخی آدمی تھا۔ اس نے زندگی ساری اس کے ساتھ نبھائی۔ آخر کرنل عبد الرحمان صاحب کا، میجر میسی کا انتقال ہو گیا۔ نواب نے اس کے ساتھ اپنی محبت نبھائی۔ شہر میں ایک سڑک تھی جس کو کینچی موڑ کہتے تھے، دو راہوں کے درمیان میں ایک جگہ تھی۔ نواب نے کہا کہ اس کو اس جگہ دفن کرو، میرا گزرنا ہوتا ہے، جب بھی گزروں گا میں اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے جاؤں گا۔ آج بھی اس کی قبر وہیں موجود ہے۔ روزے دار کی قربانی زندگیوں میں فیصلے نہیں لاتی، قوموں میں فیصلے لاتی ہے۔ 17 رمضان کی قربانی امت کے فیصلے کا ذریعہ بنی تھی۔ وہ 17 رمضان یوم بدر ہے، اس وقت ان کی قربانی امت کے فیصلے کا ذریعہ بنی۔ آج جو ہم مسلمان ہیں، آج جو ہمارے اندر ایمان کی شمع ہے، آج جو ہمارے اندر اسلام کی روشنی ہے، اس کی بنیاد وہ قربانیاں تھیں جو روزے اور رمضان کے نام پہ امت نے اب تک نبھائی ہیں۔ امت جتنی کمزور ہو جائے، امت جتنی ضعیف ہو جائے، امت جتنی ناکارہ ہو جائے ایمان کے لحاظ سے، لیکن یاد رکھیے گا ہر دور میں روزہ رکھنے والے موجود رہیں گے، ہر دور میں قربانیاں دینے والے موجود رہیں گے۔ چاہے سورج سوا نیزے پہ آ جائے اور روزے کا حکم ہو اور رمضان سر پہ ہو، تو روزہ رکھنے والے اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، چاہے وہ تھوڑے ہوں یا قلیل ہوں۔ یہ حقائق ہمیشہ چلیں گے جب تک یہ دنیا اور یہ نظام باقی ہے۔ کیا میری بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں روزے دار کی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں؟ جو اللہ کی حدود کو نہیں توڑتا،
جو میرے رب کی محبتوں کو نہیں چھوڑتا، جو میرے رب کی قربانیوں، دی ہوئی قربانیوں کو قربان نہیں کرتا بلکہ قبول کرتا ہے۔ آج کی یہ گرمی، آج کی یہ حدت اور آج کی یہ جلن آپ سوچ نہیں سکتے کل کی ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے فیصلے کرائے گی اور کرا چکی ہے۔ دیکھیں، ساری عبادتیں اللہ جل شانہ نے جتنی بھی دی ہیں، ہر عبادت کے ساتھ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ عمل کرو گے 70,000، مثلا عیادت کرو گے، صبح سے اگر کرو گے تو شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ ہر عبادت کے لیے میرے رب کا وعدہ ہے، سجدے پہ یہ دوں گا، قیام پہ یہ دوں گا، نماز پہ یہ دوں گا اور صدقے پہ یہ دوں گا، لیکن روزے کے لیے میرے اللہ کا وعدہ نہیں، بلکہ روزے کے لیے اللہ جل شانہ نے صرف اتنی بات فرما دی ہے، اور مومن کے لیے اتنی بات کافی ہے جو میں کہنے لگا ہوں، غور سے سنیں۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ میں ایک دفعہ ایک پرانے MNA تھے، میلسی کے دلاور خان کھچی، بڑے پرانے آدمی تھے، نیک شریف آدمی تھے۔ میں ان کے ڈیرے پہ بیٹھا تھا، یہ منظر میں نے کئی دفعہ بیان کیا۔ بڑا رش تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، اور لوگ ان کے پاس آ رہے تھے اپنی درخواستیں، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل لے کے۔ کسی کو کارڈ دے رہے تھے، کسی کو رکا دے رہے تھے، پٹیشن نمبر پڑا تھا، کسی کو فون کر رہے تھے، کسی کے ساتھ بندہ بھیج رہے تھے، مختلف لوگوں کے کام کرا رہے تھے۔ ایک بندہ آیا، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا اور اس کو کہا، اس نے کوئی بات کہی، کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ جب سب سے فارغ ہو گئے تو اس سے کہنے لگے، تو میرا اتنا خاص ہے، نہ تیرے لیے کارڈ ہے، نہ فون ہے، نہ قاصد ہے، نہ بندہ ہے، نہ اطلاع ہے، میں تیرے ساتھ خود چلوں گا تیرے کام کے لیے۔ وہ منظر مجھے یاد ہے، بورے والے کے MNA تھے نسیم مہدی، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو ساتھ لیا اور ساتھ گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف خط دیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے فون کیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اطلاع کی جاتی ہے، اور چند ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ خود جایا جاتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ پاک قیامت کے دن روزے دار سے کہے گا، بیٹھ جا، یا اللہ دیر ہو رہی، بیٹھ جا، خود میں ہوں، ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو میں یہ اجر دے رہا ہوں، اور تیرا اجر میں خود ہوں، بتا، خود ہوں، بتا۔ اونٹ پھسلا محمود غزنوی کا، قیمتی چیزیں اس پہ لدی ہوئی تھی بہت زیادہ، اور ساری قیمتی چیزیں بکھر گئی، جواہرات بھی تھے اور تحائف بھی تھے، بہت قیمتی چیزیں تھیں۔ غزنوی، محمود غزنوی شہنشاہ تھا، ایک دم آیا، ساتھ جتنے وزیر مشیر تھے سب سے کہا، جو جس کے ہاتھ آئے لے لو۔ ایاز بھی کھڑا تھا، خاموش کھڑا رہا۔ اس نے کہا تو نے نہیں لیا؟ اس نے محمود پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا آقا، اگر آپ میرے ہیں تو آپ کے سارے خزانے میرے ہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ جس کے ساتھ رب ہو گیا، جنت اس کی، مال اس کا، چیزیں اس کی، دولت اس کی، رزق اس کا،
صحت اس کی، عزت اس کی، وقار اس کا، جاہ اس کی، شوق و منزلت اس کی، اور زیادہ سے زیادہ نسلوں تک رزق چلے، عزت چلے، وقار چلے، صحت چلے اس کا جس کا رب ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ تھکے ہوئے تراویح کے نام پہ بڑے لمبے روزہ، کتنے گھنٹے کا روزہ تھا آج؟ ہاں جی 16 گھنٹے کا۔ کتنے گھنٹے کا روزہ تھا؟ کوئی کہتے ہیں 17 گھنٹے کا۔ ہاں بھائی کتنے گھنٹے کا روزہ تھا؟ 16 گھنٹے کا روزہ۔ سوچا بھی ہے کہ 16 گھنٹے بھوک اور پیاس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے بندہ اس گرمی میں، یا پھر اس کی مدد کے بغیر بیٹھے ہیں آپ سارے کے سارے؟ کتنے سجدے دیے ابھی تراویح کے نام پہ؟ ہے جی 40 سجدے۔ اور فرض کے کتنے سجدے بنے؟ 8۔ 40 اور 8، چلو 2 سنتے پڑھ لی، 50 سجدے دے کے بیٹھے ہیں، اور 15 گھنٹے کا روزہ۔ 15 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا روزہ، 15 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا روزہ، اور نڈھالیاں، گھر کی یادیں۔ آج مجھے ایک صاحب کہنے لگے، گھر میں فون بند رکھتا ہوں، اگر گھر میں فون کرتا ہوں تو بچے کہتے ہیں بابا کب آئیں گے آپ؟ کیا رب نہیں جانتا کہ بچوں کے پیار اور محبت کے جذبوں کو لے کے یہ میری محبت اور میری یادوں میں پڑا ہوا ہے؟ اس کا جی چاہتا ہے ایک کمرہ ہو، اس میں ایئر کنڈیشن ہو اور کوئی شور نہ ہو، بس اندھیرا ہو، ہلکا سی روشنی ہو، اور اس میں میں سویا رہوں، اور اسی دوران میں پتہ چلے کہ ظہر کا وقت ہو گیا، پھر میں ظہر پڑھ کے پھر سو جاؤں، پھر عصر پڑھ کے کچھ چلو ذکر کر لوں، پھر مغرب کا وقت ہو جائے، اور مغرب کے بعد پھر کھانا ہو، اور کھانے پہ دسترخوان پہ یہ بھی ہو، کوئی 8-10 قسم کے کم از کم کھانے ہوں، اور پھر میں کھاتا رہوں، اور بہترین قہوے ہوں، لاجواب مشروب ہو، ہائے ہائے ہائے، سو گیا، پھر سو گیا، اور لاجواب مشروب ہو اور بہترین کھانے ہوں، اور یہ ایک خیال ہے، ایک گمان ہے۔ اور جب دسترخوان پہ کھانا آتا ہے جی چاہتا ہے کھانا بھی کھا جائے، برتن بھی کھا جائے، لیکن جب کھانے بیٹھتے ہیں کچھ کھا نہیں سکتے۔ یہ کیا سچ ہے؟ ہمارے پرندے، میرا لنگر چلتا ہے اللہ پاک کے فضل سے، اللہ مجھے خود چلواتا ہے، پرندوں کا لنگر ہے اللہ پاک کے فضل سے، تسبیح خانے کے 5 لنگر چلتے ہیں۔ ایک انسانوں کا لنگر ہے، دوسرا پرندوں کا لنگر ہے، تیسرا بلیوں کا لنگر ہے، چوتھا مچھلیوں کا لنگر ہے، اور 5واں قبرستان کا لنگر ہے، قبرستان کے کیڑے مکوڑوں کا۔ کتوں کا لنگر ہمارے پاس نہیں ہے، اسلام نے کتوں کو لنگر نہیں دیا۔ یہ 5 لنگر اللہ کے فضل سے اللہ چلا رہا۔ ہماری صورت یہ ہے کہ پرندوں کو روزانہ اگر ہمارا 50 کلو دانا اور 60 کلو یا 70 کلو لگتا ہے، تو گرمیوں میں وہ دانا گندم ہوتی ہے، اس میں مکئی ہوتی ہے، مکئی کا دانا، گندم کا دانا، جوار کا دانا، باجرے کا دانا، یہ مکس ہوتا ہے۔ ہر پرندہ اپنے ذوق کا کھاتا ہے، دسترخوان میں جو چیز جس کی طبیعت میں آئی چن لے۔ پھر ساتھ ہم نے گتے کے گھونسلے بھی رکھے ہوئے ہیں، کوئی بیمار ہے تو وہیں ہو، پانی ہے تو وہیں ہو، نظام سارا بنایا ہوا ہے، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس کا سلیقہ۔ کوئی ہمارے پالتو جانور نہیں۔ ہواؤں کا لنگر، فضاؤں کا لنگر، زمین کا لنگر، پانی کا لنگر،
قبرستان کا لنگر اور بے زبان جانوروں کا لنگر. اور اس کے طفیل اللہ پاک طارق کو اور طارق کے بچوں کو روٹی دے رہا ہے. اور اس کے طفیل اللہ یا تشویح خانے کا لنگر چلا رہا اپنی جناب سے غیب کے خزانے سے بغیر بھکاری بنایا. اللہ سدا چلاتا رہے, اللہ کبھی در در کا بھکاری نہ بنائے. اسی کے نظام سے یہ چل رہا. میں بازو کا دیکھتا ہوں کتنے خوش قسمت ہیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ دسترخوان پہ, اجتماعی دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ افطار کر رہے اور شہی کر رہے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں. اس میں فقراء, اس میں غرباء, اس میں مساکین, اس میں آہیں بھرنے والے اور اس میں اللہ سے فریادیں کرنے والے, اس میں ایسے لوگ جن کے دل کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ دکھ ہے, اور ایسے لوگ جو یوں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کریم نے وعدے کیے ان لوگوں کے ساتھ کہ تمہارے منہ پہ پھیرنے سے ہاتھ پہلے میں تمہاری پوری کر دوں گا. اب کتنے خوش قسمت ہیں. آج میں اپنے کچھ دوستوں سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا یہ دسترخوان بہت قیمتی ہے, ان کے ساتھ مل بیٹھ کے سحری افطاری, ان کے ساتھ مل بیٹھ کے دعاؤں میں شامل ہونا بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. یہ فیصلے کرواتی ہیں یہ چیزیں ہماری نسلوں کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے یہ چیزیں فیصلے کرواتی ہیں. ایک فرد کی قربانی نے اس ایک بندے کے ایمان کو لے لیا تھا. اللہ کی محبت میں اس کے کفر کے تالے ٹوٹ گئے تھے, اس کے دل کا زنگ اتر گیا تھا ایک شخص کی قربانی نے. اور پھر وہ ایک شخص نہیں بنا, اس نے بہت بڑا کام کیا تھا. اس کرنل عبد الرحمان نے بہت کام کیا اور اس کے ذریعے سے ایمان پھیلا, اسلام پھیلا, امن پھیلا, لوگوں کے دلوں میں مدینے والی کا عشق اور محبت پھیلی. قربانی ایک فرد نے دی. اور جہاں قربانی دینے والا ایک مجمع ہو, تشویح خانے میں ایک مجموعہ ہو, جہاں قربانی دینے والا ایک مجمع ہو, ایک مجموعہ ہو, کہ طبیعت جہاں نڈھال ہو جائے اور جسم کہے کہ بس اب میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہ چاہے, اور ادھر وقت تقاضا کر رہا ہو کہ اب ذکر خاص کا وقت ہے, اب تعلیم کا وقت ہے, اب دعا کا وقت ہے, اب مانگنے کا وقت ہے, تو اس وقت اندر کیا بیتتی ہوگی بتاؤ تو صحیح. کوئی شوگر کا مریض, کوئی میدے کا مریض, کوئی کمر کی درد کا مریض, کوئی ہڈیوں کے چچکنے کا مریض, کوئی ایسا بندہ ہے زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا, کوئی ایسا ہے جو کرسی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا, کوئی ایسا ہے اسے ٹانگ پھیلانا ضروری ہے. اللہ یہ ساری قربانیاں مجمع کی دیکھ رہا, اور مجمع کی یہ قربانیاں اکٹھی ہو رہی, اور اکٹھی ہونے کے بعد اللہ کے پاس پہنچتی ہیں, اور پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے. پھر اس کے جواب میں سارے مجمع نے کیا کہا تھا؟ مولا صبر کیا تھا, شکر کیا تھا, تیرا شکوہ نہیں کیا تھا. اللہ اس پہ خوش ہوتے ہیں, اور اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں نے بھی ان کے ساتھ وہ فیصلہ کیا جو وہ گمان میں نہیں, ان کے خیال میں نہیں, ان کے احساس میں نہیں, ان کے ادراک میں نہیں. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کے ذکر کے لیے چند لوگ اکٹھے ہوں اور جب وہ محفل ختم ہو تو فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. جب اللہ فرماتے ہیں کہاں سے آ رہے؟ یا اللہ زمین میں کچھ بندے تھے تیری یاد میں اکٹھے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ کیا چیز طلب کر رہے تھے؟ یا اللہ جنت کے طالب تھے. تو اللہ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا میں نے انہیں جنت دے دی اور جہنم سے پناہ دے دی. بلکہ اللہ پاک یہاں تک پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ یا اللہ نہیں دیکھا. اور میں اگر دیکھ لیتے تو یا اللہ اور زیادہ طلب کرتے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ یا اللہ نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور زیادہ پناہ مانگتے. تو اللہ پاک فیصلہ فرماتے میں نے انہیں جنت دے دی اور جہنم سے خلاصی دے دی. ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ وہاں ایک بندہ آیا تھا, اس کا کوئی کام نہیں تھا, وہ کسی بندے سے ملنے آیا تھا, کسی کام کی غرض سے آیا تھا, تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا وہ محفل ایسی ہے جو بھی آیا وہ بھی رنگا گیا. نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں.
شونیزیا کی جامع مسجد بغداد میں ایک محفل بیٹھی تھی اور وقت کے بہت بڑے محدث گزرے. اس میں تاجر بھی تھے، اس میں دکاندار بھی تھے، اس میں جو چھوٹے بھی تھے، اس میں بڑے بھی تھے. وقت کے محدث اللہ کے ولی گزرے اور ایسے دروازے سے جھانکا، اندر ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا تھا جو اللہ کے ذکر میں مشغول تھا. ایسے دیر تک دیکھتے رہے اور دیکھتے دیکھتے پھر چلے گئے اور آنسو بہے. تو کسی نے پوچھا کیا دیکھا اور کس چیز پہ روئے؟ فرمایا میں بہت دور تھا، بہت دور، آسمان سے ایک نور کا میں نے حالہ دیکھا، ہلکا دیکھا، وہ ایک جگہ اتر رہا. میں اس نور کے حالے کے تعاقب میں میلوں سے چل کے آ رہا ہوں. وہ نور کا حالہ اس مسجد کے اندر آیا. میں نے کہا مسجد کے آج تک تو میں نے نہیں دیکھا. پھر دیکھا تو حیران ہوا، کچھ لوگ تھے جو اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، اللہ کے ذکر میں. درمیان میں یہ بات بتانا بھول گیا، رمضان میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھے اور ان کے اوپر نور برس رہا تھا اور دل کی نظر رکھنے والے نے وہ دیکھ لیا تھا. دل کی نظر رکھنے والے نے وہ دیکھ لیا تھا. اللہ کی محبت میں ان قربانیوں کو ٹھنڈے دل سے قبول کرنا اور سہنا اور دل کی اندر کی تنگی کو اندر ہی اندر دبا دینا. قہر درویش بر جان درویش، اندر ہی اندر کسی کو اظہار نہ کرنا. دل زیادہ دکھ جائے تو رب سے بیٹھ کے باتیں کرنا. خوش قسمت ہیں آپ، خوش قسمت ہیں. رات آپ نے ابن سابات کی بات سنی تھی یا نہیں سنی؟ جو بعد میں شیخ احمد ابن سابات بنے. آپ نے اس قصے کو بہت سوچا. ایک میرا وجدان اور میرا خیال کہتا ہے اس قصے نے آپ کے اندر بہت ہلچل مچائی. ایسا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے احمد سابات کی 40 سال کی زندگی ایک طرف، 27 سال کی زندگی ایک طرف، اور پھر اس کے بعد اس نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے پہ اس کے اندر کی جو ناگواریاں، پریشانیاں، مشکلات، مسائل آئے ان کو ٹھنڈے دل سے سہا اور سفر باقی رکھا. اور آخرکار اس سفر پہ پہنچے جس سفر پہ بہت کم لوگ پہنچ سکے تھے. آخر آپ بھی انسان ہیں، انسان گھبرا جاتا ہے، کمزور انسان ہے. آج ہماری وہ طاقتیں، وہ قوتیں نہیں رہیں جو قوتیں اور طاقتیں ہونی چاہیے. لیکن سچ پوچھیں یہ روزہ آپ کو زندگی کا بہت بڑا سبق بھی دے رہا، راہیں بھی دے رہا، منزلیں بھی دے رہا اور اللہ کا قرب بھی دے رہا. اور ایک انوکھی چیز جو سب سے زیادہ دے رہا، نسلوں کے لیے رزق، وسعت، عزت اور برکت کے دروازے کھلوا رہا. نسلوں کے لیے. تو اللہ کے لیے بھوکا رہے اور اللہ تیری نسلوں کو بھوکا رکھے. ہو سکتا ہے؟ سوچے تو سی میری بات کو. میں چھوٹے سے فکر میں اپنی کتنی بڑی بات کہہ گیا ہوں. تو اللہ کے لیے بھوکا رہے اور اللہ تیری نسلوں کو بھوکا رکھے. ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک صاحب نے، علامہ عبد الرحمان صاحب تھے، 96 سال کی عمر میں فوت ہوئے. نواب کلات کے وزیر تھے. والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے محسن تھے. میرے پردادا کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا. میرے پردادا 1933 میں فوت ہوئے تھے. بڑے اللہ والے تھے. ان کی موت کی کیفیت میں بتاتا رہتا ہوں کہ سارا دن لوگوں سے معافی تلافی کی، الوداع کیا، ہر ہندو ہر مسلمان سے ملے،
آخر میں مسجد کے پاس گئے. مسجد سے ان کا پیار تھا اور مسجد کو بھی الوداع کہا. اور اس کے بعد رات کو عشاء پڑھ کے سو گئے. صبح اٹھے, تہجد پڑھی اور اس کے بعد اپنے انگوٹھے خود باندھے, اپنے ہاتھ سیدھا کیا, چادر اوڑے اور اللہ کے پاس چلے گئے. یہ ان کی زندگی تھی, انوکھی زندگی تھی. مجھے ان کا واقعہ علامہ عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, بڑے درویش آدمی تھے, انہوں نے سنایا. مجھ سے فرمانے لگے کہ مجھ سے عربی میں حدیثیں سنتے تھے, عربی میں حدیثیں. فرمایا مجھے سامنے حدیثیں بیان کر, اردو میں نہ بیان کر, عربی کے اصل متن میں بیان کر, عربی کے اصل متن میں بیان کر. اور پھر میں میری عربی کی تصحیح کرتے تھے, تو نے یہ فلاں فلاں غلطی کی ہے. اور فرمایا پھر حدیث سنتے تھے, سند کے ساتھ سنتے تھے. کہہ رہے سند کے ساتھ سنا. یہ پرانے پڑھے ہوئے علامہ تھے, جامعہ عباسیہ کے پڑھے ہوئے علامہ تھے. منشی فاضل علامہ, یہ ڈگریاں تھیں وہاں. اور فرمایا مجھ سے حدیثوں کی سندوں کے ساتھ سنتے تھے. ان کو سندوں کی سندیں یاد تھیں. ایک بات انہوں نے سنائی, میں بات کوئی اور موضوع پہ چلا گیا. ایک بات انہوں نے سنائی اور یہی بات میری نانی اماں نے بھی سنائی کہ 100 سال سے زیادہ انہوں نے عمر پائی, 2009 میں فوت ہوئی. کہ وہ رات کو رمضان میں لوگوں کو روزے کے لیے اٹھاتے تھے. ان کا بڑا کپ تھا, بڑا جسم تھا, اور 14 گز کے جو ہیں وہ 14 گز کی ان کی شلوار ہوتی تھی, 14 گز کی, میں نے دیکھی بھی تھی. اور قمیض اور بہت بڑی پگڑی ہوتی تھی, بہت بڑا جسم تھا, آواز بہت بڑی تھی. اور لوگوں کو اٹھاتے تھے. کہنے لگے ایک دفعہ رات کو گلیوں میں رمضان میں لوگوں کو روزے کے لیے اٹھا رہے تھے, ایک مجذوب ملا اور اس نے کہا, ان کا نام حاجی فتح محمد تھا, عالم تھے بہت بڑے. کہا فتح محمد تو لوگوں کو بھوکا رکھنے کے لیے اٹھا رہا؟ کہا نہیں, تو روزہ رکھوانے کے لیے. کہا ٹھیک ہے, اگر تو لوگوں کو روزہ رکھوانے کے لیے اٹھا رہا اور خود روزہ رکھ رہا تو پھر اللہ پاک تیری نسلوں کو کبھی بھوکا نہیں کرے گا, اور اللہ تیری نسلوں کو سدا ہرا بھرا کرے گا. بہت ساری اس مجذوب نے دعائیں دی اور کہا کہ میرے کھڑے ہوئے مجذوب میری آنکھوں کے سامنے گم ہو گیا. اور علامہ صاحب فرمانے لگے یہ محفل میں نے ان سے خود بات سنی. آپ کا کیا خیال ہے اس محفل میں جہاں تسبیح خانے میں آپ بیٹھے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کا اللہ سے گہرا تعلق ہو؟ پچھلے سال کی ایک بات سناؤں آپ کو. رمضان گزرا, رمضان کے کوئی تقریباً 12-15 دن کے بعد کچھ احباب یہاں رہ جاتے ہیں. ایسے احباب ہیں اب بھی رہیں گے, یعنی وہ اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے. بہت سا مجمع گھروں کو چلا جاتا ہے, ہماری طرف سے اجازت ہوتی ہے گھروں میں عید کرنے کی. کچھ احباب ایسے ہیں جو یہاں رہ جاتے ہیں. ان میں ایک صاحب تھے, ان کی عمر کوئی ہوگی کوئی 55-57 سال کی عمر کے. ٹیچر تھے اسکول کے, مڈل اسکول کے ٹیچر تھے. اب بھی میرے پاس ان کا آنا جانا, ان کا تعلق ہے. میں تسبیح خانے میں آیا, یہ اسی تسبیح خانے کی بات ہے. 2 سال ہو گئے غالباً, یہ ہمارا تیسرا رمضان ہے. اللہ پاک نے یہ بلڈنگ دی ہے, تیسرا رمضان ہے. ہم 19 رمضان کو یہاں منتقل ہوئے تھے. آج 19 رمضان ہے, اللہ کو آج 19-20 ہے, یعنی 3 سال ہو گئے. پہلا رمضان تھا جب
یعنی اس بلڈنگ میں. تو میں ایسے آیا تو کچھ لوگ بیٹھے تھے اوپر دسترخوان پہ. میں آ کے ساتھ بیٹھ گیا. میں بھی ان کے بچے ہوئے ٹکڑے کھانے لگا. اللہ کے مہمان ہیں. تو کہاں سے آئے آپ؟ میں جی فلاں جگہ سے. 2-3 احباب بیٹھے تھے. اس نے کہا میں فلاں جگہ سے. میں فلاں جگہ سے. اچھا ماشاءاللہ. میں نے پوچھا کب آئے؟ مجمع اتنا زیادہ بندے تو یاد نہیں رہتے مجھے. جی میں نے کہا ایک نے کہا میں شعبان میں آیا تھا. 15 شعبان سے بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں. زیادہ تعداد رمضان میں. میں رمضان میں. اچھا ماشاءاللہ. کہاں سے کیا کرتے ہیں؟ ایسے میں نے حال احوال لیا. حال احوال لیتے لیتے مجھے اس بندے کے چہرے سے احساس ہوا کہ اس کے اندر صالحیت ہے اور بہت روحانیت ہے اور بہت نورانیت ہے. ایک میرا احساس ہے. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, مجھ سے خطا بھی ہو سکتی ہے. میں کوئی پہنچی سرکار تو نہیں ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کیا پایا رمضان میں؟ تو 3 بندے غالباً اور بھی بیٹھے تھے. کیا پایا رمضان میں؟ سب نے بتایا کہ ہم نے یہ پایا, یہ پایا, یہ پایا. رمضان یہی گرمی کا چل رہا ہے اور مزید یہی پیشین گوئی ہے کہ 8-10 سال چلے گا. کیوں جی؟ یہی پیشین گوئی ہے. حالات کے مطابق ظاہر ہے چلے گا. کوئی زندگی میں گرمی کا 1 رمضان دیکھتا ہے, کوئی زندگی میں گرمی کے 2 رمضان. میرا دوسرا رمضان ہے گرمی کا. تو کوئی تیسرے رمضان والے بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے گرمی کا تیسرا رمضان دیکھا ہے کوئی؟ ہاں آپ ہیں؟ آپ ہیں؟ اچھا بیٹھے ہیں. اچھا بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شکریہ. بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. میں نے سے پوچھا میں کیا گزرا آپ پاس, کیا پایا, کیا حاصل کیا؟ میری طبیعت ہے, میں پوچھتا رہتا ہوں, سیکھتا رہتا ہوں. سب نے بتایا. تو مجھ سے کہنے لگا کہ بہت پایا, بہت حاصل کیا. اس کے لہجے نے بتایا کہ یہ کچھ بتانا چاہتا ہے, لیکن سب کے سامنے نہیں. تو میں اٹھا تو میرے پیچھے آیا. میرے پیچھے آیا تو میں نے محسوس کیا کچھ کہنا چاہتا ہے. میں نے جی اوپر, یہ سیڑھیاں میں سامنے والی اتر رہا تھا جہاں آپ اوپر جاتے ہیں. تو میں نے کہا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے جی میں کہنا چاہتا ہوں. جی میں نے کہا کہیں. کہنے لگے میری سابقہ زندگی کوئی اتنی اچھی نہیں لیکن اتنی بری بھی نہیں. میں نے زندگی بہت بڑی نیکیاں بھی نہیں کی اور بہت بڑے جرائم بھی نہیں کیے, بس ایسے درمیانی زندگی گزاری. چند سالوں سے تسبیح خانے کا ایک تعارف ہوا اور تسبیح خانے کے تعارف نے مجھے بہت کچھ دیا. اس سال میں نے نیت کی میں رمضان یہاں گزاروں گا. رمضان کے 19 روزے وہاں رکھے چھوٹے تسبیح خانے میں, باقی یہاں آ گئے. اور کہنے لگا کہ میں نے ایک چیز محسوس کی ہے اور بہت عرصے سے محسوس کر رہا ہوں. کہنے لگا میرا معمول ہے میں روزانہ سورت رحمان اور سورت والشمس, یہ اس کی بات تھی, یہ میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں. بس مجھے ان دونوں سورتوں کا شوق ہے اور بہت زیادہ پڑھتا ہوں اور مجھے اتنا زبانی یاد ہے کہ میں منٹوں میں یہ پوری کر لیتا ہوں اور پڑھتا رہتا ہوں. کہنے لگا ایک دفعہ میں سورت والشمس میں نے 85 بار پڑھی اور سورت رحمان جو ہے وہ 100 دفعہ سے زیادہ پڑھ لی. پڑھتا رہتا ہوں. اس کے مسلسل پڑھنے سے یہ سال کا میرا معمول ہے. میرے رب نے مجھ پہ کچھ چیزیں اللہ مجھے کھول دیتا ہے. کہنے لگا مجھے جنات ایسے واضح نظر آتے ہیں, اللہ کی مخلوق واضح نظر آتی ہے اور مجھے انسان نظر آ جاتے ہیں کہ یہ انسان ہے یا کتا ہے یا بندر ہے یا خنزیر ہے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی بات کہ میں کشمیری بازار میں جا رہا تھا,
ایک درویش آیا اور اس نے اپنی ٹوپی اٹھا کے میری پگڑی ہٹا کے اپنی ٹوپی وہاں رکھ دی. میں نے بازار میں دیکھا تو انسان کم تھے، جانور بہت زیادہ تھے، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ جانور نہیں جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں جب مدینے والے کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اللہ لگے یہ چیزیں مجھے وہاں سے نظر آتی ہیں سورۃ رحمان اور سورۃ والشمس کے بہت زیادہ پڑھنے سے وہاں سے نظر آتی ہے. تو لگے میں نے تسبیح خانے میں دیکھا ہے کتنے چہرے ایسے جو میں رمضان سے پہلے آیا، رمضان میں آئے، کسی کا چہرہ ایک بگڑے ہوئے سانپ کی طرح، کسی کا چہرہ بندر کی طرح، کسی کا چہرہ خنزیر کی طرح، کسی کا چہرہ کتے کی طرح. میں نے دیکھا 10 رمضان کے بعد میں نے سب کے چہرے انسانوں جیسے دیکھے. میں کہنے لگے میں نے انسان دیکھے، اور میں نے یہاں اس مجمع میں ایسے لوگ دیکھے جب وہ چلتے تھے عرش سے نور ان کے ساتھ چلتا تھا ایسے، اور وہ مجمع میں موجود تھے اور عرش سے نور ان کے ساتھ چلتا تھا اور مجمع میں موجود تھے، اور ان کے ساتھ جو بھی بیٹھتا تھا نور اس پہ بھی چھتری کر لیتا تھا. جیسے بہت بڑا شاور ہو پانی کا، بندہ بیٹھے تو ساتھ دوسرے بھی بیٹھ جائیں تو پانی ان پہ بھی گرتا ہے، لیکن ان پہ بھی نور چھتری کی طرح پڑتا تھا. اور جب وہ بندہ چلتا تھا نور اسی کے ساتھ ہوتا تھا، اور جس جگہ سے بھی گزرتا تھا نور اسی پہ پڑتا تھا، اور وہ نور ایسا تھا جو لوگوں کے بگڑے ہوئے چہرے بدل دیتا تھا. یہ میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. برتن ہوں گے بڑے تو پھر تو سمجھ آئیں گی، ورنہ اس کے کئی رنگ، کئی روپ، کئی نقشے، اور میری بات کے خدا نہ خواستہ کئی تعبیریں آئیں گی کہ شاید یہ اپنی اور تسبیح خانے کی کرامتیں بیان کر رہا. میں 19 رمضان کیا میری پچھلی پوری تاریخ پورے نیٹ پہ موجود ہے. میں نہ کرامتیں بیان کرتا ہوں، نہ خواب بیان کرتا ہوں، نہ زندگی کی انوکھی انہونی چیزیں بیان کرتا ہوں، اور اتنے دروس آپ نے بھی سنے ہیں. اور یہ میں اپنا کوئی کمال نہیں بیان کر رہا، یہ بھی واضح بتا رہا ہوں. ایک اللہ کے بندے کا کمال جو قرآن کی برکت سے اس پہ کھلا. کس کی برکت سے؟ قرآن کی برکت سے. سورۃ رحمان اور سورۃ والشمس کی برکت سے اس پہ کھلا. ایک مڈل کا ٹیچر اس پہ کھلا. کہنے لگے میں نے یہاں ایسے چہرے دیکھے جن کے چہرے پہ نور، جن کی پیشانیوں پہ نور، جن کے دل پہ نور. اور میں نے یہاں حیرت انگیز چیزیں دیکھی. کہا بہت کثیر تعداد میں نے جنات دیکھے جو یہاں رمضان گزارنے آئے ہوئے تھے. میں نے نہیں دیکھے، حکیم طارق نہیں کہہ رہا. اور یہ اس نے اگر دیکھا اس کی غلطی بھی ہو سکتی ہے. یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں جس کو آپ جھٹلائیں تو گناہگار ہو جائیں. آپ میں سے جو جھٹلانا چاہے جھٹلا بھی سکتا ہے، اس کو حق ہے. آپ گناہگار نہیں ہوں گے. کیوں؟ یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے، حدیث تو نہیں بیان کر رہا میں کہ اگر آپ جھٹلائیں گے کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے وہ اس کو کہہ بھی سکتا ہے کہ مبالغہ ہے، اللہ نہ کرے جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اپنی کرامتیں پھیلائی جا رہی ہیں. وہ اس کو جو رنگ دے اس کی مرضی ہے. انوارات دیکھے میں نے یہاں حیرت انگیز. اور کہا کہ جب مراقبہ اور ذکر ہوتا تھا تو یہاں نور اتنا ہوتا تھا جس کی حد میں. کہا کہ اللہ کے فضل سے میں وضو کے دوران گناہ گرتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں. اور کہا کہ میرا یہ کشف جو کچھ مجھے ملا ان 2 صورتوں کی وجہ سے ملا. ان 2 صورتیں. ابھی اس نے بہت ساری چیزیں نہیں بتائیں، میں بڑے احتیاط سے ایسے. اور میرے یہاں خرگوش ہیں بچوں کے رکھے ہوئے ہیں. خرگوش کا مزاج ہے نئی جگہ نہیں جاتا، بڑی احتیاط سے قدم ناپ تول کے جاتا ہے، میں نیچے کہیں گر نہ جاؤں. تو نئی جگہ ہوتی ہے تو بندہ احتیاط سے پاؤں رکھتا ہے.
اور مسافر ہوتا ہے تو احتیاط سے قدم اٹھاتا ہے کہیں راستہ نہ بھٹک جاؤں، سڑک یوں نکلنی تھی یوں نہ نکل جاؤں. میں ابھی احتیاط سے بول رہا ہوں، اور یہ میں اپنی کیفیات نہیں بتا رہا. یہاں اس مجمع میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی کیفیات نامعلوم کتنی لیے اپنے دل میں بیٹھے ہیں. ہاں، اپنے دل میں بیٹھے ہوں گے، اور مجھے یہ کیفیات بہت لوگ ضرور بتاتے ہیں. بحیثیت مرشد کے، پیر کے، رہبر کے یا تسبیح خانے کے خادم کے، کوئی بھی حیثیت لے لے، مجھے اکثر یہ کیفیات ملتی ہیں. خط کے ذریعے ملتی ہیں، دستی خط کے ذریعے ملتی ہیں، یا ملاقات کے ذریعے ملتی ہیں. انوارات، نور، ساری باتیں مجھے اس کی لگیں، لیکن ایک بات بڑی زبردست لگی کہ میں نے دیکھا کہ 10 رمضان کے بعد کسی کا چہرہ، بس سب کے انسانوں کے چہرے تھے. دل بدلے بغیر انسان کا چہرہ نہیں بنتا. دل کی دنیا بگڑی ہوئی ہے تو چہرے بگڑ جاتے ہیں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک قبر کھودنے والے، دفن کرنے والے سے پوچھا کیا حال ہے، تو اس نے یہی بتایا کہ میں نے اپنی گردنوں کو، لوگوں کی گردنوں کو پھرا ہوا پایا. اور ایک کفن چور نے توبہ کی تو توبہ کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تو نے لوگوں کی صورت کیا دیکھی؟ فرمایا بہت کم انسان دیکھے، اکثر کے چہرے میں نے جانوروں کی طرح دیکھے. کیونکہ اللہ کے حبیب نے میرے رب سے یہ منوا لیا تھا کہ اس دنیا میں ان کا چہرہ نہیں بگڑے گا، اور اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی تھی. یہ مدینے والے کے احسانات ہیں ہمارے اوپر. ایک مجمع ہے جس میں مجھ جیسے غلطیاں کرنے والے، خطائیں کرنے والے، اور اپنے عیبوں کا ٹوکرا اور پوری کی پوری بوریاں کسڑی لے کے آنے والے، اس کے باوجود رب کی شان کریمی اور عطائیں کتنی ہیں. رب تھوڑی سی قربانیوں کو نہیں جانتا. ہر طرف فتنوں کا دور ہے. اچھے خاصے صحت مند لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور ان میں بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، لاچار بھی ہیں، پردیشی بھی ہیں. اور یہ روزے اور روزے کی سختیاں مشقتوں کو سینے سے لگائے، پردیش کو سینے سے لگائے. نہ فریاد ہے، نہ شکوہ ہے، نہ کوئی شکایت ہے، اور رب کے ساتھ شکر کے جذبے کے ساتھ چل رہے. کیا میرے رب کے ہاں کوئی انصاف نہیں ہے؟ کیا میرا رب انصاف نہیں رکھتا؟ انصاف رب کے پاس نہیں ہوگا تو اور کہاں ملے گا؟ پیار رب کے ہاں نہیں ہوگا تو اور کہاں ملے گا؟ محبت رب کے ہاں نہیں ہوگی تو اور کہاں ملے گی؟ ایک سچے جذبے کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ چلتے جائیں، چلتے جائیں. 2 عشرے کوچ کر گئے، تیسرا عشرہ کی آمد ہے، اور آخری عشرے کی آمد ہے. برکات بھی سمٹ گئی، تھکان بھی کچھ زیادہ ہو گئی. کیوں؟ مزدور کو اس وقت مزدوری ملتی ہے شام کو ذرا جب تھک جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ یا صبح جاتے ہی فریش مزدوری ملی اور جاؤ، ایسے کیوں لیول ایسے ہوتا ہے. شام کو جب تھک جاتا ہے اور تھکن سے چور ہو جاتا ہے پھر مزدوری ملتی ہے. آخری عشرہ تھکن کا، عبادت بھی زیادہ، تلاوت بھی زیادہ، اور تسبیح بھی زیادہ، اور راتیں بھی منور، اور 20 روزوں سے جسم بھی ذرا نڈھال ہو جاتا ہے. اب یہاں اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق. آج میری طبیعت بہت خراب تھی، میں نے تکبیر نہیں کہی. میں نے عشاء کی آپ حضرات کے خلوص سے عشاء کی تکبیر اپنے ذمے لے لی تھی. میں نہیں کہہ سکا تکبیر، بہت زیادہ طبیعت خراب. میں نے کہا شاید تراویح پڑھ سکوں گا. اللہ آپ حضرات کے خلوص کو جزائے خیر دے. مجھے آج آپ نے تراویح پڑھا لی، لیکن اس طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آج میں اپنے دل کو بھی تسلی دے رہا ہوں اور آپ کو بھی تسلی دے رہا ہوں. اور اس مڈل اسکول کے ماسٹر صاحب کی آج میں نے آپ کو کیفیت بتائی ہے.
معجزے تسلی کے لیے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، نبیوں کے معجزے اعتماد تسلی کے لیے ہوتے ہیں، اور ولی کی کرامت بھی اعتماد اور تسلی کے لیے ہوتی ہے کہ ہم چل رہے، ٹھیک چل رہے. اور یہ اللہ کی مدد، اسے میں معجزہ نہیں کہوں گا، کرامت نہیں کہوں گا، اللہ کی مدد کہوں گا قرآن کی برکت سے، یہ بھی تسلی کے لیے ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ اپنا کرم اور فضل فرما رہا، اور اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑ رہا، اور اللہ پاک جل شانہ کی نظر اس مجمع پہ ہے، اس مجمع میں میرے رب کی نظر ہے. نہ مایوس ہوا کریں، نہ پریشان ہوا کریں. رب کی رحمت بھی ہے اور رب کا کرم بھی ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے بہت کچھ لے رہے ہیں اور لے کے جائیں گے. پرعزم رہیں، اپنی ہمت کو بڑھاتے رہیں. اور اگر اپنے آپ کو آپ کے حال چھوڑ دیا پھر تو نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکیں گے، تسبیح کے لیے نہیں اٹھ سکیں گے. اللہ نے ساری یہاں سہولتیں پھیلائی ہوئی ہیں، اور رحمتیں پھیلائی ہوئی ہیں، اور برکتیں پھیلائی ہوئی ہیں. نور کے کھانے بھی ہیں اور دسترخوان کی غذاؤں کے کھانے بھی ہیں. بہت برکتیں پھیلائی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، یہاں رہنے والوں کو روزوں کی وہ شدت محسوس نہیں ہوتی جو باہر گرمی میں پھرنے والے ان کو ہوتی ہے. آپ حضرات بہت پرسکون سہولت سے رب کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کر رہے، عزم سے، حوصلے سے درگزر کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے. انشاءاللہ ہمارا سفر اللہ کی رحمت سے قریب ہے، اور ان قریب اللہ کی رحمتیں اور متوجہ ہونے والی ہیں. بس آپ حضرات کی جھولیاں بہت بھر چکی ہیں، آپ حضرات کو اللہ پاک نے بہت دے دیا ہے، اب کو علم ہی نہیں ہے. میری آنکھ بند تھی جب تلک، وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا. پھر سوچیں گے اے کاش کے تسبیح خانے میں 4 لمحے اور گزر جاتے، اور وہاں کچھ لمحے، کچھ گھڑیاں اور بہتر ہو جاتی. اللہ نے موقع دیا ہے، ان موقعوں کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بناتے ہوئے شکر گزاری کے سچے جذبے کے ساتھ. وہ شہنشاہ بہت کریم ہے، وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اللہ ہمیں اور زیادہ عزم کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین 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 آمین. بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین. قیام کرنے والے حضرات قریب تشریف لائیں، جو یہاں قیام کے لیے تشریف لائے ہیں قریب تشریف لائیں. سارے حضرات قریب تشریف لائیں. خیریت سے آپ حضرات ٹھیک ہیں؟ آج کون حضرات نئے تشریف لائے؟ ہاتھ کھڑا کریں. اچھا ماشاءاللہ. اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے، آپ کی آمد کو قبول فرمائے، اور سدا خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، قربانی تو ان لوگوں کی ہے جو ٹھنڈے علاقوں سے یہاں لاہور میں روزہ رکھنے آئے ہیں. صحیح بات، یہاں موجود ہیں لوگ، یہاں سے وہاں جائیں، وہ یہاں سے یہاں آئے. ہماری کہاں قربانی ہے؟ جن کے ہاں گرمی ہے ان کے ہاں تو ہر جگہ گرمی ہوگی. کیا خیال ہے؟ کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے شہروں میں گرمی ہے؟ کھڑا کریں ہاتھ. سارے وہی بیٹھے. اچھا، ادھر بجلی کی کمی، ادھر وسائل کی کمی ہے، ہر جگہ ہے. ہمارے ملک کے بادشاہ بیچارے کیا کریں؟
چاہے کوئی بھی حکومت ہو. ہمارا کوئی سیاسی مزاج تو ہے نہیں، نہ آج تک تسبیح خانے کے ممبر سے کچھ ایسی بات چلی ہے، اور اللہ کرے کبھی نہ چلے. حالات حاضرہ ہمارا موضوع نہیں. ہم تو آسمان سے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کریں گے. آسمان سے اوپر اور زمین کے نیچے سے، کہ زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے. ہمارا تو شعبہ یہی ہے. تو گرمی والے جو ہیں وہ تو ویسے ہی ان کی جہاں بھی رکھیں قربانی ہے، لیکن اصل قربانی تو ان لوگوں کی ہے جو ٹھنڈے علاقوں سے. ایک صاحب یہاں کہنے لگے جی میں ساؤتھ افریقہ سے آیا، وہاں تو 9 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. کون ہے جی؟ بیٹھا ہے بندہ ہے؟ اچھا تسبیح خانے، اچھا خدمت میں. وہ کہنے لگے کہ میرا تو 9 گھنٹے کا روزہ، اور یہاں 16 گھنٹے کا روزہ. کتنے گھنٹے اس کو زیادہ پڑ گئے؟ 7 گھنٹے پورے. لیکن اللہ پاک جل شان ہو اس قربانی کے بدلے میں کیا دیتے ہیں آپ نہیں سوچ سکتے. یقین جانیے ان ماسٹر صاحب نے، ٹیچر نے جو مجھے باتیں بتائیں، اور یہ ہر سال کیفیات ہوتی ہیں. ہم ایک فارم دیتے ہیں لوگوں کو، آپ کو بھی دیں گے فارم، دیں گے، دیا ہے. اچھا وہ لوگ پر کر کے اپنی کیفیات بھیجتے ہیں. چلو ایک بندہ خدا نہ خواستہ مبالغہ کرے گا یا غلط بیانی کرے گا، دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، کیا سارے یہی کام کریں گے؟ ایسی ایسی کیفیات ملتی ہیں اس رمضان میں، یعنی ہر رمضان میں کتنے لوگوں کو کیا کیا زیارات نصیب ہوتی ہیں، کتنی عجیب و غریب ہستیوں کی، اور کتنے لوگوں کو اللہ کی خاص محبت ملتی ہے، اور کتنے لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے. کیا اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہاں فیصلے کرتے ہیں، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کنہوں نے کس کی کیا زندگی تھی اور کس کی کیا، میں کیا بیان کروں، منہ سے کیا لفظ بولوں، اور اللہ پاک جل شانہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. جب 9 بندے قربانی کرنے والے ہوں، سن لیجئے 9 بندے، جس جگہ 9 بندے روزے کے ساتھ قربانی کرنے والے ہوں، کتنے آدمی؟ صرف 9 آدمی روزے کے ساتھ قربانی کرنے والے ہوں، اور 9 بندے ہوں، اور وہ جم جائیں اور قربانی اللہ کو اپنی قربانی دکھائیں، اور دن رات کے اعمال میں رمضان میں اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں. صرف 9 آدمی، فرمائے یہ 9 آدمی 9 لاکھ ان لوگوں پہ بھاری ہیں جن کے مزاجوں میں قربانی نہیں، جن کی طبیعتوں میں وہ طبیعتوں کے غلام ہیں. تو یہ ان 9 لاکھ پہ بھاری ہیں جو طبیعتوں کے غلام ہیں. صرف 9 بندے، اور یہاں تو آپ حضرات سینکڑوں آدمی ہیں، اور اللہ کے فضل سے قربانی کے ساتھ چل رہے ہیں، قربانی کے ساتھ چل رہے ہیں. اور بہت اللہ پاک نعمتیں دے رہا ہوں. مجھے کئی لوگ ملے، مجھے کہنے لگے اللہ یہاں ایسے کھانے کھلا رہا ہم عام طور پہ گھروں میں نہیں کھاتے، اور ایسی نعمتیں اللہ کھلا رہا عام طور پہ گھروں میں وہ نعمتیں نہیں ملتی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں یہاں روٹی کھا لیتا ہوں، گھر میں تو پانی پہ گزارا کرتا تھا، روزے میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں، میں یہاں روٹی کھا لیتا ہوں. اللہ پاک اپنی نعمتیں، میں کہاں، میں بھی آپ حضرات کی برکت سے اللہ مجھے بھی کھلا رہا ہوں، کسی کو کیا کھلا سکتا ہوں. کسی بندے کو بہت آج غصہ آیا ہو، ناگواری تو نہیں ہوئی، ناگواری اور غصہ. ایک بزرگ کھڑے تھے، ایک بندے کو دیکھا کہ مجھ سے بہت غصہ اور ناگواری، رمضان کی بات نہیں کر رہا، ویسے بات کر رہا ہوں، بہت غصہ اور ناگواری.
اور اس نے معاف کر دیا اور چل پڑا، اور یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. آگے گئے تو اسے کہنے لگے کوئی اگر ہدیہ ملے تو وہ نصف ہوتا ہے، نصف کر دو، مجھے آدھا دے دو. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا آپ کو ہدیہ ملا ہے، آدھا تو مجھے دے دو. انہیں کیا ملا ہے مجھے؟ آپ کون ہو؟ اس نے کہا آپ فلاں جگہ کھڑے تھے اور ایک بندے نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اور آپ نے اس کو معاف کیا اور چپ کر کے چل پڑے. ہاں. کہنے لگے میں نے 2 فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھا، وہ ایک بہت بڑا دسترخوان لائے ہیں اور یہ تیرے سر پہ سجا کے چلے گئے ہیں، اور اس میں اتنے انواع اقسام کی نعمتیں ہیں، اور میں اتنی خوشبو پا کے تیری پاس آ رہا ہوں کہ آدھی مجھے دے دے. اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا میرے سر پہ تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا میرے سر پہ تو کچھ نہیں. اس نے کہا نور نظر نہیں آتا اور ہوتا ہے. نور نظر نہیں آتا، ہوتا ہے. میں تو دیکھا. تو پتہ نہیں آپ حضرات کو کتنی نعمتیں اللہ دے رہا اور کتنے انعامات دے رہا اور آپ کے اوپر کتنے احسانات اور فضل کر رہا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو آج نئے آئے ہیں اور مزید نئے آنے والے ہیں وہ پرانوں کی برکات کو لیں گے. یاد رکھیے گا جو یہاں پہلے سے رہ رہے قربانیوں کے ساتھ وہ ان کی برکات کو لے رہے ہیں. کوئی کھانے میں شکایت آپ کو؟ کھانے کا معیار، پانی گرم ملتا ہو؟ جی آپ حضرات کا حکم تھا کہ ہم املی آلو بخارا نہیں، ہمیں دودھ چاہیے. پھر ہم نے دودھ بنایا، مشروب ڈالا. پھر کہنے لگے جی عاشق کہتے ہیں املی آلو بخارا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ایویں سجن واہ بات ہے، سجن واہ. جو آپ حکم فرمائے ہم تو وہ کھلائیں گے. کہنے لگے جی وہ کہتے ہیں افطار کے وقت دودھ پیئے تو بوجھ کر جاتا ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا. اور املی آلو بخارا ایسیڈیٹی، اور ویسے املی آلو بخارا تو ہیپیٹائٹس کا علاج ہے، اور مثانے کی گرمی جگر کی گرمی کا علاج ہے. اور املی آلو بخارے پینے والے کو زندگی بھر میں، یہ تو ہمارا پرانا مشروب ہے، حکمت کا بھی ویسے بھی دیسی مشروبات میں ہے. اس کے میں نے پہلے فائدے بتائے تھے، یاد ہے؟ زیادہ بتاؤں گا تو پھر ہم ذرا زیادہ بنانا پڑ جائے گا. پھر بھی زیادہ ہی پی رہے ہیں، یہ تو عجیب چیز ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ہے جو شخص باہر کے کھانوں، ہوٹلوں کے کھانوں، فاسٹ فوڈ اور بیکریوں کا مارا ہوا ہے اور خدا نہ خواستہ شراب کا مارا ہوا ہے، اور اس کو صرف 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ املی آلو بخارے کا پانی پلا دے، میدا، جگر، پٹھے، دل، اعصاب، جس کا دل بہت کمزور ہو، دل کی دھڑکن زیادہ ہو اور دل کا کوئی مرض ہو، اس کو یہی پانی پلا دے. جگر کا تو کوئی مرض کے لیے ویسے ہی مفید ہے، اور میدے کی گرمی، تیزابیت، ایسیڈیٹی، اس کے لیے تو بہت زبردست چیز ہے. یہ سارے دن کی جسم کی پانی کی کمی کو 1 گلاس چھوٹا سا گھونٹ پورا کر دیتا ہے. ایسی عجیب چیز ہے. میں صحرا میں جاتا ہوں، بلکہ مجھے ایک پرانے بابے نے بتایا کہ میں یہاں روزے رکھتا ہوں. اللہ اکبر، روزے! اور اس جھونپڑی میں ہوتا ہوں، اور یہ بس گھڑا ہے، پانی میرے ساتھ ہوتا ہے، اور رات کو روٹی جو ہے میں پکا کے رکھ لیتا ہوں، اور روٹی کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ گڑ ہوتا ہے، اسی گڑ سے میں روٹی کے ساتھ پانی کے ساتھ روزہ رکھ لیتا ہوں. بس یہی کچھ. لیکن جس نے کام کی بات بتائی، اس بوڑھے بابے نے، کہنے لگا کہ میں روزہ کھولتے ہوئے میں یہ املی آلو بخارا میں اسپیشل شہر سے منگواتا ہوں، بس پورے رمضان میں یہی پیتا ہوں. افطار کرتا ہوں تو میں بس یہی پیتا ہوں. بس اس کا یہ فائدہ مجھے ہوتا ہے کہ آئندہ روزے کے لیے میں تیار ہو جاتا ہوں.
لگے ایک دفعہ ایک رمضان میں میرا املی آلو بخارا ختم ہو گیا، اس رمضان میں بیمار ہو گیا اور میں پھر نڈھال ہو گیا اور میرے کئی روزے چوک گئے، میں اس قابل نہ رہا اور کہنے لگے 3 ماہ 3.5 ماہ تک میں نے وہ بیماری کاٹی، صرف املی آلو بخارا میرا ختم ہو گیا تھا۔ یہ ایک قدرت کا نظام ہے، جس حاملہ کی کائے نہ رکتی ہو اس کو آلو بخارا پانی میں بھگو دو، خشک آلو بخارا، یہ ہم خشک ہی بھگوتے ہیں، اسی کو جس بندے کی کائے نہ رکتی ہو یا جس بندے کے اندر کچھ ٹھہرتا نہ ہو اس کو املی آلو بخارے یا صرف آلو بخارے کا پانی پلا دے۔ جس کسی چیز کو قبول نہ کرتا بس اس کا پانی پلا دے۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ایک ہندو تھا، بہت مشہور طبیب تھا، اس کے بعد مٹکے میں املی آلو بخارا بھیگا ہوا پڑا ہوتا تھا، 2 پیالے پڑے ہوتے تھے، ایک ہندوؤں کا پیالہ ایک مسلمانوں کا پیالہ۔ مریض آتا تھا تو ہندو ہوتا تھا تو ہندو کو کہتا تھا تو ایک پیالہ بھر کے پی لے، اور مسلمان ہوتا تھا تو مسلمانوں والا پیالہ بھر کے پی لیتا تھا اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، بالکل تندرست ہو جاتے تھے۔ بہت زبردست ہائی بلڈ پریشر کے لاجواب چیز۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ غذائیں ہیں جو آپ کو صحت مند رکھ رہی ہیں اللہ کے فضل سے۔ آپ کے چہرے سے 19 روزوں کی تھکان محسوس نہیں ہو رہی، سچ پوچھیں، یہ میں آپ کو نفسیاتی تسلیاں نہیں دے رہا، نہیں ہو رہا۔ ایک دوسرے کو اپنا چہرہ دکھا دیجیے گا، چہرے سے یا شیشے سے پوچھ لیجیے گا، آئینے سے پوچھ لیجیے گا، آئینہ خود بتا دیتے ہیں۔ روز دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اچھا جی، روز دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ ہمیں دے رہا، اللہ ہمیں دے رہا۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، آپ نے ایک چیز محسوس کی، ایسے آج کل جوتے آ رہے ہیں جو پاؤں کے نیچے چبھتے ہیں، ان کے اندر نا ایسے نوکیں ہیں ہلکی ہلکی، وہ کہتے ہیں یہ شوگر والوں کے لیے ہیں یا فلاں بیماری والوں کے لیے۔ آپ نے محسوس کیا؟ مجھے ایک ملک ہے وہاں کے ایک بندہ آیا، خط آیا، تحریر آئی بلکہ، اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے قالین نکال دی ہے، ہارڈ میٹس ڈالے ہیں، یعنی 4 پائیاں یہ صفیں ہارڈ ڈالی ہیں جو پاؤں میں چبھیں۔ کیوں؟ جو چیز ہلکی ہلکی پاؤں میں چبھے اس انداز سے کہ زخم بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، وہ دل کے امراض، شوگر کے امراض، پٹھوں کے امراض اور دماغ کو روشن کرتی ہے اور اعصاب کو طاقت دیتی ہے۔ میں آج یہ بات اس لیے سوچی کہ آپ کی چٹائیوں کے جو کونے ہیں، حالانکہ میرے لیے جائے نماز بچھاتے ہیں، لیکن جہاں جائے نماز کے وہاں صرف دھاگے آ جاتے ہیں، جہاں میرے پاؤں کی ایڑیاں پڑتی ہیں وہاں جائے نماز کے دھاگے ہوتے ہیں اور وہ ہلکے ہلکے چبھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہلکی ہلکی چبھن پتہ نہیں ہمیں صحت اور فٹنس کی طرف کتنی لے جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، ہمارے پاس وہ دیکھیں کارپیٹ ہم نے اٹھا وہاں رکھ دیے ہیں، بڑے کارپیٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے کارپیٹ رکھے ہیں، اگر یہاں کارپیٹ بچھا دیں پھر آپ کے ساتھ کیا گزرے گی؟ حبس ہو جائے گا، خوبصورت تو ہو جائیں گے، کپڑا بڑا سونا ہو جائے گا، لیکن چٹائی کے اندر بیٹھتے آپ کو پسینہ آتا ہے، چٹائی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے، میں ایک جب مسجد میں گیا دیکھا تو ماربل اکھاڑا جا رہا، بڑا موٹا ماربل ہے، میں کیا انہوں نے جی کیا گلے میں ہم نے ڈال دیا، پانی ڈال ڈال کے تھک جاتے ہیں، ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے پلستر تھا، سادہ سا فرش ہوتا تھا، پانی 1 بالٹی ڈالتے تھے، ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اس کو اٹھا کے پھر وہی فرش لگا ہے۔ یہ سادہ چیزیں، اور یہ سادہ چیزیں یہ صحت کی علامت ہے۔ تسبیح خانے میں کوئی بظاہر ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، اور یہ ظاہری خوبصورتی کا نہ ہونا اس کی خوبصورتی ہے، اس کی خوبصورتی یہی ہے۔ آپ حضرات الحمدللہ یہاں مجھے اب تک 19 روزے میں نے یہاں احباب کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، کوئی ایمرجنسی میں ہمیں ہسپتال نہیں لے جانا پڑا۔ ہاں، ایمرجنسی میں
ہمیں ہسپتال نہیں لے جانا پڑا، کوئی مریض نہیں، ہلکی پھلکی کوئی چیز ہوتی ہے ایسے اللہ پاک ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیے گا، دسترخوان اور ماحول جس انداز کا دیں گے اسی انداز سے نظام بنے گا۔ کیا خیال ہے؟ چٹائیوں کا ماحول ہے، سادہ ماحول ہے، سادہ اور کشادہ کھانا ہے، جتنا جس کا دل جی چاہے کھائے۔ ادھر املی اور آلو بخارا ہے، اس میں مشروب ابکری ڈالتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم مشروب ابکری میں 90 جڑی بوٹیوں کا ارک ڈالتے ہیں۔ اچھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ تندور کی روٹی مل رہی، اور اللہ کے نام کی برکت سے دیسی گندم کی ابھی بھی 80 بوریاں ہم نے پیسی ہیں۔ لنگر میں بہت زیادہ آٹا چل رہا، اور گندم جو ہے اپنی لیتے ہیں، اپنی چکی ہے، بہت بڑی مشین ہے، اور 2 جوان ہیں، ان کی مائیں انہیں بھیجتی ہیں، آپ حیران ہوں گے، جاؤ لنگر کھانے کی گندم پیسو۔ کتنی خوش قسمت مائیں ہیں، ان کی مائیں بھیجتی ہیں، ایک جوان کو اس کی ماں بھیجتی ہے کہ جا لنگر کھانے کی جا کے نا، اور وہ بھی شوق سے بیچارہ گندم پیستا ہے، توڑے میں ڈالتے ہیں، پھر ٹرک سے یہاں آتی ہے۔ یہ جس چیز کی جتنا ماحول دیا جائے گا اس کے مطابق صحت ہوتی ہے۔ آپ کو میں مرغن کھانے دوں، ٹکے، کباب، روسٹ، بروسٹ، اب روزہ رکھ کے دکھاؤ جاؤ۔ ہاں، ہم لیتے ہی نہیں پورے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آنا جانا زیادہ ہوگا۔ تو غذائیں اچھا اتنی سادہ بھی نہ ہو کہ شوربہ ایسا ہو کہ ادھر سے ڈبکی مارے ادھر سے نکلے، ایسا نہیں ہے۔ پھر غذائیں بدل بدل کے دی جا رہی ہیں، بدل بدل کے، سادہ روٹی بھی ہے، پراٹھے بھی ہیں، پھر ساتھ دہی ہے۔ جو بندہ ہر کھانے کے بعد صرف 3 چمچ دہی کھا لے، کبھی کھانا نہ تیزابیت بنے گا نہ بیماری بنے گا۔ شہری کے بعد دہی ہوتی ہے، اللہ پاک کھلا رہا۔ یقین جانیے یہ غذاؤں کا شیڈول باقاعدہ بیٹھ کے مرتب ہوا ہے کہ مدینے والے کے مہمانوں کو، اللہ کے مہمانوں کو ہم نے کیا کھلانا ہے، یہ باقاعدہ مرتب ہے، اور اس پہ نظر ثانی اور توجہ ہے بہت زیادہ۔ یہ میں آپ حضرات کی راحت کے پیش نظر یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے محسوس کیا جب ہم نے گیٹ کی دونوں چادریں نکال دی ہیں، ماحول میں کھلا محسوس کیا آپ نے؟ فریش ماحول ہو گیا ہے کہ ہوا کی کراسنگ ادھر سے ادھر لے جاتی ہے، ادھر سے ادھر لے جاتی ہے۔ مجھے کل رات پرسوں رات وہ چادریں نکال رہے تھے، فون آیا ہمارے نگران مولانا کا، جی وہ چادریں والے شور کر رہے۔ میں نے کہا کرنے دو، تھوڑا سا شور ہوگا، ان کا سکون ہوگا، یہ صبح سکون سے سوئیں گے، کرنے دو۔ کہنے اسی بند کرا دیں، میں کہنے مت بند کراؤ، ہاں اس پہ جالیاں لگا دو، باقی اس پہ پلے جو ہیں رمضان کے بعد لگانا، ابھی مزید شور نہ کرو، نکال دو ان کو۔ غذاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے بہت زیادہ۔ میں گیا وہاں رمضان گزارا میں نے مسجد نبوی شریف میں، پرانی بات ہے، اعتکاف میں بیٹھا، میں نے جس چیز کو دیکھا وہ جا رہا ہسپتال میں۔ ہمارا ایک بندہ تھا وہ لاہور کا بیچارہ، اس کو کرسی بٹھا کے لے گئے، وہ تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ جو باہر لگتے ہیں نا بوفے اور دسترخوان، وہ سخی لوگ ہیں، وہ کھلاتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا کھلاتے ہیں کہ بندوں کو پکڑ لیتے ہیں، جانے نہیں دیتے۔ میں نے کہا یہ اس کی کرامتیں ہیں، مال ہوتا ہے بہت، پیٹ ہے وہی، اندر چل رہے ایئر کنڈیشن ہے، ایئر کنڈیشن چل رہے، یوں نکلو ٹوائلٹ آ جاتا ہے، اور اس کی بھی سیڑھیاں نہیں، ایکسیلیٹر ہیں۔
مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں معدے کے اور دل کے، میں پتہ نہیں کیا باتیں شروع کر دی میں نے، کہنے میں بیماری میں مبتلا تھا، باہرلے ملک میں گیا علاج کرانے کے لیے، تو انہوں نے ہدایت کی کہ اس کو کھانا کھلا کے ایئر کنڈیشن اے سی کے نیچے نہ سلانا۔ میرا اے سی چھین لیا ڈاکٹر نے، انگریز ڈاکٹر تھا بڑا سینئر، انہوں نے کہا اے سی، اس کو کھانا کھلا کے کبھی اے سی کے نیچے نہ سوئے۔ کیوں؟ کہنے لگا اس کا کھانا کبھی ہضم نہیں ہوگا، اے سی اس کو فریز کر دے گا۔ اب ایک چیز محسوس کرتے ہیں، تراویح میں جب کھڑے ہوتے ہیں نڈھال ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں بدن گرم ہوتے ہیں، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، پانچویں رکعت میں ہلکا ہلکے سلف لیتے 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 سٹارٹ ہوتے ہوتے کر کے پھر چلتی ہے گاڑی، ایسے ہے ہلکا ہلکا سلف لیتی ہے، کرتی ہے نا گاڑی، بعض جو بیٹری کمزور ہو اور پھر ایک دم میں پھر اس کے بعد گاڑی، یہ جسم گرم ہو رہا۔ اگر ہم کھڑکیاں بند کر دیں، بڑے بڑے کیبنٹ اے سی لگا دیں اور حال میں اے سی ہوں، آپ صحت مند نہیں رہ سکتے، تجربہ کر لیں۔ یہ آپ کو میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، میرا یہ شعبہ ہے، حکمت میڈیکل سائنس، یہ بھی تو میرا شعبہ ہے، صرف ابن شعبات کی باتیں سنانا میرا شعبہ نہیں، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی باتیں میرا بھی، یہ بھی تو شعبہ میرا۔ اس نے کہا اس کو اے سی سے بچانا، اور وہ کہنے لگے واقعی میں ٹھیک ہو گیا۔ کہنے لگے مجھے بعد میں پتا چلا کہ میرے مرض کی بنیاد خود ایئر کنڈیشن تھا، اور ایئر کنڈیشن نے مجھے میرے جوڑوں کو، میرے جسم کو، میری کمر کو ایسے فریز کر دیا، باندھ دیا۔ تو کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں ماحول ایسا دیا جائے جس میں صحت بھی ہو، سادگی بھی ہو، آپ حضرات کی راحت بھی ہو، آرام بھی ہو۔ آپ کہیں تو پھر کارپیٹ بچھا دیتے ہیں ابھی فوراً، نہ میں تو بچھاتا ہوں، جی کہنے لگے پھر چھت پہ جا کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کوئی سوال آپ حضرات کا؟ جی شوگر والے مریض پی سکتے ہیں، تھوڑا سا پی لیں، زیادہ نہ پئیں۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے، تو چہرے کو دیکھنے سے پہلے یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ مجھے حج کا ثواب ملے گا، یا صرف بولنے سے بھی؟ نہیں ضروری ہے، نہیں ضروری ہے جی، اور جس نے دینا ہے وہ شعبہ اسی کے پاس ہے۔ میرا کام صرف محبت اور عقیدت اور ادب سے دیکھنا ہے، بس ختم، آگے بولیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کر لی ہے، اس کے اوپر فرض ہو گیا کہ وہ اپنے ظاہر کو بھی ویسا بنا لے، یہ بات اپنے ظاہر کو جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اصل میں یہ بات عشق کی ہے، عشق کی ہے۔ اسے بھی ایک بات سناتا ہوں، پھر لمبی ہو جائے تو پھر ناراض نہیں ہوں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے، اسلاف نے، محدثین نے، اکابرین نے لکھا ہے کہ جس کو آقا مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے اس پہ اب حجت تام ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ اس سے پہلے تو نے مجھے دیکھا نہیں تھا، پھر دیکھ کے بھی نہیں مانا تھا، اس پہ حجت تام ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب تو دیکھ لیا تھا، اب تو، لیکن اس لیے ہمیں اس عمل سے نہیں رکنا کہ چلو اب تو اوہو یہ تو عجیب بات ہوئی، لہذا اب ہمیں حضور کو زیارت نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حجت تام ہو جائے۔ نہیں، ہمیں آقا کا دیدار پھر بھی کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیدار ہی ہمیں بخشوا دے گا، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کا دیدار کوئی عام چیز نہیں ہے، عام چیز نہیں۔ جی اور کسی کا سوال؟ جی حضرت خواہش ہے کہ آپ جمعۃ الوداع پہ عصر کی نماز کی امامت آپ فرمائیں، آپ کی امامت میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کب ہے جمعۃ الوداع؟ اگلا جمعہ۔ اگلا جمعۃ الوداع ہے، یہ جو آ رہا؟ اچھا
عصر کی نماز. ٹھیک ہے انشاءاللہ, اللہ کرے یاد رہے انشاءاللہ. جی جی یہ بندے کو اگر کوئی روحانی پریشانی ہو تو جب ہم یہاں سے جائیں گے تو مجمع دن ب دن بڑھ رہا ہے, آپ تک خط پہنچنا بھی بہت مشکل ہے, 6 مہینے 7 مہینے کے بعد خط پہنچے گا, ملاقات بھی بہت مشکل ہے, تو اس سلسلے میں ہمیں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ایک دعا کرنی ہوگی, وہ یہ کہ اللہ میرے وقت میں برکت دے کہ میں آپ جیسے مخلصین کے لیے میں کچھ کر سکوں. اب سوچیں, تنہا آدمی ہوں اور مصروفیتوں اور جاگنے اور مصروفیت نے مجھے بیمار کر دیا. ٹھیک, میرے پاس آج سکت نہیں تھی, یہ میرے دل کی کیفیت میرا رب ہی جانتا ہے. جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جو تار سے نکلی ہے وہ دھن, جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے, جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ جیسے مخلصین کی خدمت کر سکوں اور میری نیت کے کھوٹ سے مجھے رب بچائے. میری نیت کے لیے بھی دعا کرتے رہا کیجئے. ایک اللہ والے تھے مولانا عبدالعزیز دعاجو رحمت اللہ علیہ, ٹنڈو آدم میں دفن ہیں, فرماتے تھے بندے کے نیت بدلنے کے بارے میں فرماتے تھے کہ توے پہ روٹی کے جلتے دیر لگتی ہے, نیت بدلتے دیر نہیں لگتی. پتہ ہی نہیں چلتا, بندے کی نیت بدل جاتی ہے. تو میری نیت کے لیے بھی دعا کیا کریں, دعا کیا کریں, میں محتاج ہوں. جی تو صاحب, فوت شدہ شخص کو ہم کلمے کا نصاب روح کو ہدیہ کرتے ہیں. جی تو وہ فوت شدہ شخص کو ہاں کلمے کا نصاب ان کے روح کو ہدیہ کرتے ہیں تو ان کی بخش ہو جائے. بعض اوقات 2-3 نصاب ہدیہ کرنے کے بعد بھی کوئی اس طرح کی اشارت نہیں ملتی, تو کیسے پتہ چلے کہ اس کی ہوئی یا نہیں؟ یہ بخشش کا نظام اللہ کے پاس ہے, اس کے لیے بشارت ملنا ضروری نہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جیسے کیسے پتہ چلے کہ میری روزہ قبول ہے؟ مجھے روزہ, اس نے کہا جی بشارت نہیں ملی کہ میرا روزہ قبول ہے لہذا میں نے روزہ رکھا ہی نہیں. نہ, ہمارا کام ہے حکم کو پورا کرنا, اس کی شان کریمی ہے, اگلا نظام اسی کے پاس ہے. کیا خیال ہے؟ ہمارا کام حکم کو پورا کرنا ہے, بس ہم حکم کو پورا کرتے چلے جائیں. جی فرمائیے. جانوروں کے لنگر کے کچھ کمالات بتا دوں, یہ کہتے ہیں. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, مجھے ایک دفعہ فرمایا, کئی دفعہ فرمایا, اور یہ میں نے درس میں کئی دفعہ, بھئی آپ نے ایسا موضوع بیان کیے تو اس پہ تو درس شروع ہو جائے گا اور لوگوں کے سوالات ختم ہو جائیں گے. اس میں 2 لفظ بتاتا ہوں, پھر کبھی مجھے یاد دلائیے گا. فرماتے تھے طارق, بے زبانوں کا خیال رکھنا. ایک انسان بے زبان جو سوال نہیں کر سکتے, سفید پوش ہیں, عیالدار ہیں, تنخواہ خرچہ تھوڑا ہے لیکن سوال نہیں کر سکتے. جو کوچوں گلیوں چوراہوں پہ سوال کرتا ہے وہ تو اپنا گھر پورا کر لیتا ہے. ایک وہ ہے جو بے زبان ہے, جو سوال نہیں کر سکتے اپنی عزت شرافت یا کسی چیز پہ. اور ایک بے زبان وہ ہے جو ان جانور ہیں, اور ان جانوروں میں بھی وہ بے زبان جو ایسے جانور ہیں جو جیسے بلی وغیرہ یا دوسرے جانور پرندے ہیں. اور بلی کو اگر ڈالا تو کتے نے آ کے کھا لیا تو کوئی حرج نہیں, لیکن ہم نے کتے کے لیے, ہمارے ہاں بلی کو لنگر ڈالتے ہیں تو بعض اوقات کتے بھی آ کے کھا لیتے ہیں, تو ٹھیک ہے, ہم نے تو لنگر ڈالا بلیوں کے لیے, ہماری نیت جذبہ یہی ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے کتے, اگر کھا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. بلکہ ایک دفعہ ہمارا اچھا خاصا نظام رہا, ایک کتا آتا تھا سارا بلیوں کا لنگر کھا کے چلا جاتا تھا, سارا ان کا کھا کے جا. بلی کیسے قریب ہے, کتا تو چیر کے رکھ دے اس کو. جی آپ فرمائیے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا جب وظائف کرتے ہیں, ہم سے وظائف کرتے ہیں تو وظائف کرنے میں اتنی سستی آتی ہے کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے, پورے وظائف یعنی کہ آپ کے دیے وہ کر نہیں سکتے. قرآن پاک تلاوت ہے, قرآن نماز ہے, تو اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ بتا دیں.
کہ جو ایسے جو کام ہو جائے. اور ایک دوسرا سوال ہے کہ وظائف تو کافی یعنی کہ اوپری رسالے میں ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ پڑھتے ہیں تو ان میں کوئی خاص یعنی کہ کافی وظائف ہیں وہ کر نہیں سکتے ایسے یعنی کہ یہ بھی فائدے والا ہے یہ بھی فائدے والا ہے تو اس کی ترتیب تھوڑی سی بتا دیں. جی آپ نے 2 سوال کیے ہیں. ایک ہے وظائف میں سستی آتی ہے اور ایک یہ ہے کہ کتنے وظائف بہت زیادہ ہیں تو ان میں سے کون سے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں سستی کے 2 علاج عرض کرتا ہوں. ایک چستی اور ایک دعا. چستی سے مراد ہمت اور ہمت کو انگلش میں ول پاور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمت. آدمی اگر اپنے آپ کو گرا دے اور کہہ دے نہیں ہو سکتا. میرا رب بھی کہتا ہے میرے بندے تیرا جیسا گمان ہوگا میں ویسے تیرے ساتھ معاملہ کروں گا. تو ہمت کے ساتھ اب آپ کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوتی. دیکھیں میں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں. آپ کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد خط ملتا ہے آپ سے ملاقات نہیں ہوتی. یہ ابھی ملاقات تو اس کو ملاقات سمجھا ہی کچھ نہیں ہے ظالمان. تو ہمت کے ساتھ جو ہے ایک تو ہمت کو بڑھائیں اور دوسرا جو ہے دعا ہے. اور دعا میں وہ دعائیں جن سے شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں. من العجز والکسل. یہ اجر الکسل میں آتی ہے. کسل کہتے ہیں سستی کو. اللہ کے حبیب مدینے والے نے باقاعدہ یہ پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن من العجز والکسل من الجبن والبخل. یہ باقاعدہ پناہ مانگی ہے. اس کے لیے دعا ہو باقاعدہ اعمال ہو اللہ سے. یہ بیٹی کا عمل اس کے لیے بہت لاجواب چیز ہے. روحانی غسل بہت زبردست چیز ہے. میں تو سپارہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ علم نشرہ پڑھ لیتا ہوں. یوں سپارہ پڑھتے اس کو رکھ لیتا ہوں. میں اپنے بیٹے سے کہا میں نے بیٹا سپارہ لیا. کہہ رہے بابا آپ نے کیا کیا؟ میں سپارہ پڑھا. پھر سپارہ رکھنے کا اور لیا سپارہ. علم نشرہ پڑھ لیں 1 دفعہ 3 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ 11 بار. اللہ پاک عافیت فرما دیتا ہے. تو ایک درخواست یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں نا وظیفہ تسبیح نہیں ہو سکتی. صبح مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی آپ کے ذات کے بارے میں بہت غلط قسم کے وسوسے آتے ہیں. میں نے کہا یہ محبت کی علامت ہے, پیار کی علامت ہے. وسوسوں کا آنا برا نہیں, لانا برا ہے. ان کو دل میں پھر جمانا برا ہے. وسوسے تو خدا نہ خواستہ رب کے بارے میں بعض اوقات آ جاتے ہیں اور اسلام اور ایمان کے بارے میں بھی آ جاتے ہیں. وسوسے تو آ ہی جاتے ہیں. ان کو دل میں توجہ ہی نہ دیں, بس ختم. ویسے بھی جہاں عشق زیادہ ہوتا ہے وسوسے نہیں آتے. سچی بات تو یہی ہے. کبھی ماں باپ کے بارے میں وسوسہ آیا کہ پتہ نہیں یہ ماں ہے یا نہیں ہے, نکاح پتہ نہیں. ایک بندے کو دیکھا ریسرچ کر رہا, کس چیز پہ, اماں ابا کے گواہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ پتہ نہیں ایسی جاتی ماتی مائی کو پکڑ لیا, ابا نے ماں بنا لیا اور بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے. کبھی وسوسے آئے؟ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں وسوسے نہیں آتے. جی آپ پہلے کھڑے تھے. جی بھائی جلدی کریں. الحمدللہ جب سے میں آیا ہوں روحانی اعمال کو میں نے کیا ہے. کیا بتا رہے ہیں؟ روحانی اعمال. اچھا آپ کہتے ہیں الحمدللہ میں آیا ہوں روحانی اعمال کیے ہیں. روحانی غسل 3-4 دفعہ کیا اور میرے وجود پر بڑے اثرات تھے. روحانی غسل کیا؟ روحانی غسل ہاں 3-4 دفعہ کیا تو یہ کہتے ہیں میرے وجود پر بہت اثرات ہیں. اس کے بعد ایسا مجھے پانی نظر آیا, پانی بہتا ہوا خواب میں کہ ایک عورت اس پانی میں تیر رہی تھی. اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بھاگ گئی. میں غسل روحانی غسل کر رہا ہوں. اور غسل یہ آپ کے رسالے میں آیا تھا کہ انسان کے ابتدائی گناہ کا جو سر درد ہوتا ہے وہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے. انسان کے ابتدائی گناہ جو آنکھ سے شروع ہوتا ہے. ابتدائی گناہ کی ابتدا آنکھ سے شروع ہوتی ہے.
कहते हैं ये वो सबक के भूलने से याद रहे, तौबा उन्हीं के जिनको अपनी खता याद रहे। आपने लिखा था रिसाला अकबरी में, जो ये शख्स पढ़े मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने आगे यह भी लिखा था कि इसको लेकर आंखों पर चुप्पा कर दे और बाबू से पर सोते सोते दूसरे पढ़ते रहे। इसकी तरतीब बताएं। और मेरा दावा है कि आंख भी पाक पक्की से सूरत इख्तियार कर जाएगी और निगाह भी तेज होगी। मोहम्मद मुस्तफा लिख के आंखों पे चिपकाएं। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी, अब करी में आया था। ठीक है, कर लीजिए, इंशाअल्लाह खैर होगी। इसकी तरतीब बता दें। तरतीब तो लिखी हुई है उसमें, आप उठा लीजिए। देखें, गुजारिश ये है, बाज तहरीरें कारीन की होती हैं, हम उसको चेक करके छापते हैं इसलिए कि उसमें खैर होती है कारीन की। अच्छा, हमें बाज़ वक़्त कारीन ने कहा जी कि इसमें उनके मोबाइल नंबर भी लिख दिया करें। एक आध दफा ये खता हुई, फिर जो उसके नुकसानात हुए आप सोच नहीं सकते, आप गुमान नहीं कर सकते। मैं आपको फिर ये लंबी कहानियां हो जाएंगी। जी आप बोले। ये आप माइक है, पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिकमत और दानाई जो है ना अल्लाह ताला की अता है, और अल्लाह ताला ने आपको भी इस चीज से नवाजा है। और हम ये भी सुनते हैं कि हजरत लुकमान और हजरत शेख सादी भी इस हवाले से बहुत मशहूर हैं। तो इस चीज के लिए क्या कोई दुआ या वजीफा हो कि बना इस चीज को हासिल कर ले, हिकमत और दानाई? हिकमत 5 चीजों में रखी है। मैंने भी इसकी कोशिश की, कर रहा हूं, कभी तो मुझे मिल जाएगी, आप भी कर लें। 5 चीजों में हिकमत और दानाई रखी है। 5 चीजों में हिकमत और दानाई रखी है। दूसरों के ऐब देखना छोड़ दें। पहली चीज वही बात के नजरों से काम शुरू होता है। दूसरों के ऐब देखना, उनके ऐबों को अल्लाह के हवाले करें। इसलिए बड़ों से बात सुनी है कि वालिदैन उस्ताद और मुर्शिद डांट सकते हैं, पूछ-गूछ कर सकते हैं, उनको हक है। वालिदैन, उस्ताद और मुर्शिद। एक तो चीज ये है कि दूसरों के ऐब देखना छोड़ दें। पढ़िए अपने ऐबों पे जो नजर, तो नजर में कोई बुरा ना रहा। दूसरी चीज ये है कि अल्लाह की मखलूक को खिलाएं। एक है खाने का जज्बा, एक है खिलाने का जज्बा। ये बड़ी मुश्किल से पैदा होता है, और खिला के भी अल्लाह की रजा के लिए, ये फिर और मुश्किल है। कोई मेरी शुक्रिया कहे, जज़ाकल्लाह कहे, वाजिबा नहीं। पहला जज्बा ऐब देखना, दूसरा जज्बा खिलाने का जज्बा। अल्लाह की मखलूक को खिलाएं, इल्म हिकमत के दरवाजे खोल देते हैं। तीसरी चीज नजरों की हिफाजत गैर महरम से। चौथी चीज हर वक्त बावजू रहने की भरपूर कोशिश। और पांचवी चीज दरूद पाक की कसरत। किसकी कसरत? दरूद पाक की कसरत। कहने लगे मुझे एक दुर्वेश मिले, मजलूम मिले, कहने लगे तेरी शक्ल से कुछ नजर आ रहा, तो ऐसा कर गिन के 1 करोड़ दफा दरूद पाक पढ़ ले। पर कहने लगे मैंने गिन के 1 करोड़ दफा दरूद पाक पढ़ा, अब मेरे ऊपर जो है अशार का इल्हाम होता है, और जब इल्हाम होता है फिर मैं कागज पे लिखता चला जाता हूं, और फिर वो कागज मजमुआ बन के कलाम इकबाल बन गया। इकबाल, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मुझे मजलूम ने कहा था कि गिन के 1 करोड़ दफा दरूद पाक पढ़ ले, और मैंने पढ़ा।
تو یہ ہیں 5 چیزیں جس سے علم و حکمت کے دروازے کھلتے ہیں. جی یہ علماء سے پوچھے، علماء کے مسائل. ٹھہریں جی، ابھی پہلے بہت سارے کھڑے ہیں. ہاں جی ہاں جی تو اس کو فون کر دیں، اس کو میسج کر دیں. مل بیٹھ کے سوچتے ہیں. کہ کیسے آپ کی شادی وہاں کرا دیں. جی السلام علیکم. میں بھی ایک سکول ٹیچر ہوں اور آپ سے صحیح دیا غلط دیا؟ اور آپ سے ملاقات کا متمنی رہا ہوں، لیکن یہ ہمارے یعنی کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چھٹیاں نہیں ملتی اور اب چھٹی ہے. یہ سوال اگر یہاں شروع ہو گئے، میں نے پہلے درخواست کی تھی اپنے ذاتی سوال، اور ابھی ملاقات کے لیے تو بات ہو رہی ہے. اب چھٹی ہے تو میں بیت کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے ٹائم نہیں لگا. یہ ہماری اب ہمیں بیت کی پہلے بھی ترتیب بنائی تھی، اب بھی انشاءاللہ بنائیں گے. لیکن یہ ہے کہ میں گھر ابرات کا فیل ہوں تو مجھے کل صبح جو ہے نا واپس جانا پڑے گا. اچھا تو اس کے لیے آپ کو جی آپ السلام علیکم، میرا نام علی حسن ہے. میں سوال میرا یہ ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں کہ آنکھیں بند کچھ لوگ کر لیتے ہیں یا آنکھیں کھول کے پڑھنا جائز ہے؟ یہ علماء کے مسائل ہیں، ان سے پوچھ. ویسے آنکھیں کھول کے پڑھیں، بند کر کے نہ پڑھیں. جی آپ اچھا جی، بس اب سوالات ختم، وقت زیادہ ہے. آپ حضرات نے آرام بھی کرنا ہے، کچھ معمولات بھی کرنے ہیں. جی یہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کاغذ ایسے دے دیا؟ جی السلام علیکم. ایسا میں نے پوچھا تھا کہ انسان کو موت سے پہلے فرشتہ نظر آتا ہے، اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ موت سے پہلے فرشتہ نظر آتا ہے. فرشتہ نظر آتا ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ بتا دیں کہ جتنا پاکستان میں شور مچا ہوا سالوں میں ڈائجسٹ میں کہ جادو جنات سے انسان کی رزق کی صحت اولاد بندش کی جاتی ہے، اس میں کس حد تک حقیقت ہے یہ بتا دیں. بھائی مجھے یہ اکثر مائک کی بات سمجھ نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ آپ کو سمجھ آتی نہیں آتی؟ مجھے مائک کی آواز سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں ان کو آتی ہے یا نہیں آتی. آپ کو بھی نہیں آتی؟ اچھا سارے ایک ہی ہیں. میرا پہلا تو اس مائک کا کیا فائدہ جس میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتا؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو موت سے پہلے فرشتہ نظر آتا ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ بتا دیں کہ پاکستان میں ڈائجسٹ سالوں میگزین میں جتنا شور مچا ہوا ہے کہ جادو جنات سے اولاد صحت رزق کی بندش کی جاتی ہے، اس میں کس حد تک حقیقت ہے یہ بتا دیں. جادو تو حق ہے، جنات بھی حق ہیں، لیکن ہر وہم جادو نہیں ہوتا، ہر شک جادو نہیں ہوتا، ہر بیماری جادو نہیں ہوتی، ہر نفسیاتی الجھن جادو نہیں ہوتی. ہر چیز کو جادو بنا دے، ہر چیز کو جنات بنا دے. گھریلو الجھنیں ہوں، نفسیاتی مسائل ہوں، نفسیاتی الجھنیں ہوں، ذہنی الجھنیں ہوں، اور ان کو جادو بنا دے. میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن جادو ہے. اور میرے پاس کیس بھی آتے ہیں، جنات ہیں، کیس بھی آتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہر چیز جادو جنات نہیں ہوتی. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، برکت کا ذریعہ بنائے. ٹھیک ہے جی.
अच्छा जी, ये नुस्खा इन्होंने दिया, बरहमी बूटी 100 ग्राम, वर्च है लफ्ज, वर्च है, वर्च आपने वर्ज लिखा है, यह लफ्ज असल वर्च है। 20 ग्राम गुलमुंडी, 20 ग्राम फिलफिल द्रास, 5 ग्राम बादाम, 200 ग्राम मिश्री, 50 ग्राम फिलफिल सिया, 5 दाने, कूट छान कर शहद में गोलियां चने के बनाए, सुबह शाम 1 गोली दूध के साथ। इससे क्या फायदा होता है? आंखों की बिनाई ठीक होती, बच्चों की। कितने बच्चे आपके ठीक हुए? 5 बच्चे ठीक हो गए हैं, उनकी ऐनकें उतर गई हैं। कितने कितने नंबर की थी? आपके बेटे के 4.25 नंबर की ऐनक थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन भी कहा था और सारी जिंदगी ऐनक लगेगी। प्रोफेसर ने कहा था आपके कजन के बेटे को 2.5 नंबर की ऐनक सारी उम्र रहेगी, वो उतर गई। एक और कजन की बच्ची के पपोटे भी ढीले थे, उसके पपोटे उठते भी नहीं थे, वो भी फिट है और ऐनक भी खत्म हो गई है। बहुत अच्छा जी। अच्छा जी, बाकी बातें फिर काम शब्द दरमियान, खुदा मेहरबान। ठीक है, आपने मेरा ख्याल ही नहीं किया कि तबीयत खराब थी, तकलीफ थी, तारिक तू चला जा, देख ले। मैंने समझा था कि शायद आप मेरा कोई ख्याल करेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, आज सवाल जवाब मुख्तसर हो जाएं, कल कुछ थोड़ा सा हम तफसील से कर लेंगे। हैं? अच्छा, इतनी मुश्किल से तो मिलते हैं जब तक तुझे नचोड़ न ले। हाँ, कह रहे इतनी मुश्किल से तो मिलते हैं। अल्लाह अकबर, आपका शुक्रिया, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे फलां सहाबी से मोहब्बत है। तो आपने फरमाया, जा उससे कहे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। और जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए, उनके मिलने पे फरिश्ते राजी होते हैं, उनके चल के जाने पे बख्शिश का सामान होता है, और उनके हाथ मिलाने पे, हाथ छोड़ने से पहले पहले दोनों की बख्शिश हो जाती है। अल्लाह, किसके लिए? अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। अल हुब्बु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत। आपकी मेरी मोहब्बत किसके लिए? इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। मुझे खुशी होती है, आप सारे जन्नती बैठे हैं, इंशाअल्लाह जन्नत में मैं जा रहा हूँगा, कहेंगे मौला यही तो था जिसने राहें कुछ दिखाई थी। कोई एक तो पकड़ के सिफारिश करके ले जाएगा, नेका दिल लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाह।